قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج قرآن پاک کا قصہ بھی سننا ہے اور اس قصے کے ذریعے بہت زبردست سبق بھی لینا ہے۔ بہت سے لوگ بہت لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں۔ آج آئیے قرآن سے سیکھتے ہیں مذاق اڑانا کیسا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اونچا سنتے تھے، اس لیے جب وہ مجلس میں حاضر ہوتے تو صحابہ انہیں آگے جگہ دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آئے تو مجلس پر ہو چکی تھی، لیکن وہ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ گئے، مگر پھر بھی ایک آدمی ان کے اور نبی پاک کے درمیان رہ گیا۔ حضرت ثابت بن قیس نے ان کو بھی ہٹانا چاہا، لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہٹا۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں بھر کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو شخص نے کہا میں فلاں آدمی ہوں۔ سن کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقارت کے لہجے میں کہا اچھا تو فلانی عورت کا لڑکا ہے؟ یہ سن کر اس شخص نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا، اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ حضرت ضحاک سے منقول ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ بہترین پوشاک پہن کر بصورت وفد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ جب ان لوگوں نے اصحاب صفہ کے غریب و مفلس مسلمانوں کو فرسودہ حال دیکھا تو ان کا مذاق اڑانے لگے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ام المومنین بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک دن یہودیہ کہہ دیا تھا، جس سے ان کو بہت رنج و صدمہ ہوا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر وہ بہت زیادہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضرت بی بی صفیہ کی دل جوئی کے لیے فرمایا تم ایک نبی یعنی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہو، اور تمہارے چچاؤں میں بھی ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تم ایک نبی کی بیوی بھی ہو یعنی میری زوجہ ہو۔ اس موقع پر ان آیات کا نزول ہوا۔ بہرحال وہ آیات کون سی ہیں آئیے سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والوں، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ قرآن کریم کی ان چمکتی ہوئی آیتوں کو سنیے، عبرت حاصل کیجیے کہ اس زمانے میں جو ایک فاسقانہ اور سراسر مجرمانہ رواج نکل پڑا ہے کہ لوگ غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں، برادری کی بنیاد پر، اونچے خاندان کی بنیاد پر، میرا گھر بڑا تمہارا گھر چھوٹا، میرا خاندان بڑا تمہارا خاندان چھوٹا، اسٹیٹس کی بنیاد پر دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات کسی کے اندر کوئی ایسا نقص ہو جائے، کوئی بیچارہ کا رنگ کالا ہو،
کسی کے اندر قد چھوٹا ہو جائے، قد لمبا ہو جائے، جسم موٹا ہو جائے، ایک آدھ آنکھ کم ہو، ہاتھ پیر میں کوئی خامی رہ جائے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ سوچئے اگر آپ کے سامنے کوئی شخص ایسا ہے جس میں کوئی کمزوری ہے تو آپ کو تو اسے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیری مہربانی، مجھے پورا صحت مند بنایا اور مجھے اس عیب میں مبتلا نہیں کیا، بجائے اس کے اس کا مذاق اڑایا جائے، دل آزاری کی جائے۔ یہ سخت اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو لوگوں کی دل آزاری سے محفوظ فرمائے، مذاق اڑانے والی عادت سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کی روشنی میں آئیے سمجھتے ہیں کہ ان آیات میں کیا احکام اور وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ مذاق اڑانے والوں سے دنیا اور آخرت میں بہتر ہو۔ نمبر 2، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ ایک دوسرے پر تانا زنی کریں۔ نمبر 3، مسلمانوں پر حرام ہے کہ ایک دوسرے کے لیے برے برے نام رکھیں۔ نمبر 4، جو ایسا کرے وہ مسلمان ہو کر فاسق ہے۔ نمبر 5، اور جو اپنی حرکتوں سے توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اگر کوئی گناہگار مسلمان اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو توبہ کے بعد اس کو اس گناہ سے عار دلانا بھی اسی ممانعت میں شامل ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو کتا، گدھا، معاذ اللہ سور کہہ دینا بھی ممنوع ہے، یا کسی مسلمان کو ایسے نام یا لقب سے یاد کرنا جس میں اس کی برائی ظاہر ہوتی ہو یا اسے ناگوار ہوتا ہو، یہ ساری صورتیں بھی اسی ممانعت میں شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق بناؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کتا نہ بنا دے۔ یہاں وہ لوگ درس سے عبرت حاصل کریں جو مذاق اڑاتے ہیں، خدا را ایسا نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو آج کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کل آپ کا مذاق اڑایا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اپنے موضوع کو ایک اور طرف لیے چلتے ہیں۔ آج ایک ایسی دھات کے بارے میں جانتے ہیں جو آسمان سے اتری ہے، میں اور آپ اس کا بہت استعمال کرتے ہیں، ہمارے گھر، ہماری بہت ساری چیزیں اس کے بغیر بن نہیں سکتی۔ وہ کون سی دھات ہے؟ قرآن مجید میں پہلے سنتے ہیں۔ بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے روئے زمین پر تشریف لائے تو لوہے کے 5 اوزار اپنے ساتھ لائے، ہتھوڑا، نہائی، سنسی، ریتی اور سوئی۔ اور دوسری روایت ہے کہ انہی یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 چیزیں زمین پر نازل ہوئیں، حجر اسود، عصائے موسوی اور لوہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 4 برکت والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں، لوہا، آگ، پانی اور نمک۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ لوہا جنت سے زمین پر آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں یہ بھی ہے کہ لوہا آسمان سے نازل ہوا۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی خاص تعارض نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ جنت آسمانوں کے اوپر ہی ہے، لوہا جب جنت سے اترا تو آسمان سے ہی زمین پر اترا۔ لوہا ایک ایسی دھات ہے کہ ہر صنعت کے آلات اس سے بنتے ہیں، ہر قسم کے آلات جنگ بھی اسی سے تیار ہوتے ہیں۔ انسانوں کی ضروریات کے ہزاروں سامان ایسے ہیں جو بغیر لوہے کے تیار ہی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ کہ اس لوہے میں لوگوں کے لیے بے شمار فوائد و منافع ہیں۔ بہرحال لوہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، لہذا لوہے کا ہر سامان دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے میرے رب کی نعمتوں کی، جبھی تو قرآن ہی کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور قرآنی قصہ، ایک اور قرآنی معلومات لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے نور